پولیٹیکل پارٹیز ان کا ایک پولیٹیکل سٹرکچر اور گراس روٹ لیول سے سیاسی کارکن سیاسی لیڈر بنتے تھے. اب یہ پچھلے کوئی 25 سال سے پولیٹیکل گینگز بنے ہیں. وہ جس قوت نے بھی بنایا ہوگا یہ پولیٹیکل گینگز ہیں, اور یہ پولیٹیکل گینگز اپنے اپنے طبقاتی اپنے گروہی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ صادق سنجرانی ایک عام آدمی تھا, پولیٹیکل پروسیس میں اس کا کوئی بھی کبھی بھی کوئی اس کا کارکردگی نہیں رہا ہے. پہلے تو سینیٹر بنا, کس نے اسے ووٹ دیا, اس کے بعد چیئرمین سینٹ بنا, پاکستان کے اہم ترین عہدہ, اور چیئرمین سینٹ کس کے مقابلے میں بنا؟ رضا ربانی کا. بھلے رضا ربانی کے پارٹی نے جو کچھ کیا, مگر میں ایز پولیٹیکل ورکر یہ کہتا ہوں اس کے بعد عمران خان اور ان کے تمام ساتھیوں نے اس صادق سنجرانی کو باقاعدہ اس کا دفاع بھی کیا, اور اس کو بڑا ایک انٹلیکچوئل اور بڑا ایک پتہ نہیں کیا آدمی کر کے لوگوں کے سامنے رکھا. جو ہی عمران خان کا حکومت گرا, صادق سنجرانی ان تمام پولیٹیکل گینگز کا ابھی بھی سر کا تاج ہے, اور آج کسی نے اس کو نہیں اٹھایا. اسی طریقے سے انوار الحق صاحب کا کوئی پولیٹیکل پروسیس میں کوئی جدوجہد نہیں ہے, میں یہاں تک کہوں گا. اور اچانک وہ پرائم منسٹر پاکستان بنتا ہے. ایک طرف تو پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل گینگز ہمیں یہ کہتے ہیں پاکستان بہت بڑے بحرانوں سے, اور اس کے بعد ایک غیر تجربہ کار شخص جس کا کوئی تجربہ کار نہیں ہے کہ وہ حکومت کس طریقے سے چلائے اور بحرانوں سے نکلے, اس کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ملک کو جو چلانے والے ہیں اس ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور کس طرف لے جا چکے ہیں. اب عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انوار الحق کاکڑ کو تو لا کے انہوں نے بٹھایا. پولیٹیکل پارٹیز کیوں خاموش ہیں؟ باقاعدہ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ میرا چوائس ہے, اور وہ باپ پارٹی کا اس کا کوئی ریشہ پالیٹکس میں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت بڑا کام لیا جائے گا, اور اس کا سارا نزلہ ہمارا اس بدبخت صوبے پہ پڑے گا جس کو ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میں ابھی تھوڑے دیر پہلے کچھ سیاسی کارکن آئے تھے, ان کو میں نے کہا کہ پاکستان نے 70 سال متواتر بلوچستان کو کے سرداروں کو گالی گلوچ کرایا, اور کہا کہ بلوچستان اس لیے پسماندہ ہے کہ یہاں سردار حکومت کرتے ہیں. اب آئندہ 70 سال تک عام آدمی بات ہوگا, کیونکہ قدوس بیزن جو بھی سردار نہیں ہے, صادق سنجرانی بھی سردار نہیں ہے, انوار الحق کاکڑ بھی سردار نہیں ہے, قاضی فیض عیسیٰ بھی سردار نہیں ہے. اب ہمارے لیے یہ تانا رہ گیا ہے کہ آپ کے لوگ وزیر اعظم بھی تھے, چیئرمین سینٹ بھی تھے, تو آپ کا ترقی کر دیتے. اب یہ تانا ہمارے لیے رہ جائے گا. ایک غیر سردار جس کو ڈاکٹر مالک کہتے ہیں, جس نے مری معاہدہ کیا اور مری معاہدے کے بعد گوادر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیا, یہ سارے غیر سرداروں کی کارکردگی ہے. تو اللہ خیر کرے ہمارے صوبے پہ کہ یہ آئندہ کئی دہائیوں تک یہ غیر سرداروں کا بھی تانا پھر ہمارے عام لوگوں کو ملے گا, اور پھر ہم پسماندہ رہیں گے. شاید کوئی بہت بڑا آپریشن ہو. اچھا, آپ کو تھوڑا سا میرے اس بات سے تھوڑا سا ایسا تکلیف ہوا کہ میں تو کسی پارٹی میں نہیں ہوں, کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹی اپنے موقف سے ہٹتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. سرداروں نے جو کچھ کیا, سردار اختر مینگل نے, مگر اس کے پس پردہ وہ طاقتور ہاتھ تھا جو حکومتیں بناتا ہے اور حکومتیں گراتا ہے. اس پردہ میں یہ جو پی ڈی ایم کے پارٹی ہیں یہ بھی اس سیاسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. میں ان کے خلاف سیاسی ڈائری میں ایک سیاسی ایف آئی آر درج کرتا ہوں. جو آج کا سچویشن ہے, پی ڈی ایم اس سیاسی جرم کا مرتکب ہے کہ انہوں نے تمام پارلیمنٹ کو, پولیٹیکل نظام کو اسٹیبلشمنٹ پہ بیچ دیا ہے, اور صرف اس لیے بیچا ہے کہ اپنے اپنے چھوٹے مفادات لیں, اپنے کیسز ختم کرائیں. تو یہ جرم میں
پورا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں کوئی سردار ہے یا نان سردار ہے، کوئی عالم ہے یا کوئی سوشلسٹ ہے سو کال. یہ آج کا پارلیمنٹ جو اخلاقی طور پہ اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آج کا جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سب کے مجرم اسٹیبلشمنٹ پہ بیچنے والے پی ڈی ایم کے پولیٹیکل پارٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دیکھیں راجہ ریاض نے کچھ دن پہلے کہا مجھ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے، اس کا تقریر موجود ہے، پھر اچانک وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نام دیا ہے. یہ کس دانشور اور ایک سیزنڈ پولیٹیشین کا نام دیا ہے؟ یہ پی ڈی ایم کے پارٹی ہیں، شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی، ان کے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا. جس طریقے سے رضا ربانی کو صادق سنجرانی سے ریپلیس کرنا کوئی نہیں تھا، اس کے باوجود صادق سنجرانی اگلے حکومت میں بھی سینیٹر اور چیئرمین رہا، تو اس کے بعد ان کے لیے سرپرائز نہیں ہے. وہ اپنے اپنے چھوٹے مفادات حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل پروسیس کو اسٹیبلشمنٹ پہ بیچ دیا انہوں نے. دیکھیں الیکشن کا پروسیس تو بظاہر اگلے ایک سال میں نظر آ رہا ہے، مگر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑا گیا ہے اور بلوچستان میں بھی یہاں اسمگلروں کو، غیر پاکستانیوں کو ایک پارٹی میں شامل کیا گیا ہے، یہ سلیکشن کے نشانیاں ہیں. سلیکشن ہوگا الیکشن کے نام پہ. دیکھیں جو صلاحیت صادق سنجرانی میں تھا ریکو دک بیچنے میں، اس نے دلالی کی، اسی قسم کے صلاحیتیں انوار الحق کاکڑ میں بھی ہے. اس کو اس قومی سیاسی قبائلی سماج میں اس کا کوئی بڑا حیثیت نہیں ہے، قطع نظر اس کے کہ بلوچستان پہ ظلم جو ہو وہ اپنے آنکھیں بند کرے اور اس ظلم کا جو ہے سیاسی دفاع کرنے کا کوشش کرے. کوئی صلاحیت نہیں ہے اس کا. تانا بلوچ اور یہاں بلوچستان